الصلاة خير من النوم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ ناظرین، یہ وہ مثال ہے جسے ہم سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال کیوں دی اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ قرآن پاک حکمت والی کتاب ہے، اس میں ہمیں بار بار غور و فکر کرنے کا حکم ملتا ہے۔ ناظرین، حالیہ تحقیق کے مطابق مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے، سسٹم ہے جو کہ لیزر کی طرح ہے۔ اسی نظام کے ذریعے انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں بھی پہچان لیتا ہے۔ انسان کا خون یہ مچھروں کو بالکل ایکس رے کی طرح نظر آتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم کالے رنگ کا کپڑا پہنے رہتے ہیں تو مچھروں کا جھرمٹ ہم پر جمع ہوتا ہے اور دور کرنے کے باوجود ہم سے دور نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہلکے رنگ کا کپڑا پہنے ہوتے ہیں تو کوئی مچھر ہمارے ارد گرد نہیں منڈلاتا۔ ناظرین، دراصل اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مچھر کالے رنگ کی طرف ہی نہیں بلکہ ہر گہرے رنگ کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ گہرا رنگ تپش کو جذب کرتا ہے اور ہلکا رنگ تپش کو جذب کرنے سے قاصر ہے۔ مچھروں کے پاس ایک خاص قسم کی صلاحیت ہوتی ہے جو کہ تپش کو بخوبی محسوس کرتی ہے، اس لیے مچھر ان جگہوں پہ زیادہ نظر آتے ہیں جہاں گہرے رنگ کی چیزیں ہوں اور جہاں گرمی زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کالے رنگ کا لباس پہنے ہوتے ہیں تو مچھر اپنے اندر قدرتی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے خون چوس لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن حضرات کے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو انہیں بھی مچھر اپنا شکار بناتے ہیں۔ ناظرین، مچھر کے بارے میں سب سے بڑی اور نئی تحقیق یہ ہے کہ ہماری 2 آنکھیں ہوتی ہیں لیکن مچھر کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں، سب کے سب اس کے سر میں موجود ہوتی ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق مچھر کے 48 دانت ہوتے ہیں اور 3 دل، تینوں دل مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مچھر کی سونڈ میں 6 چھریاں ہوتی ہیں جن کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ ناظرین، قدرت نے مچھر کے اندر خون چوسنے کی حیرت انگیز صلاحیت اور ٹیکنیک رکھی ہے۔ صرف اس کی مادہ ہی خون چوستی ہے، کیونکہ مچھر مادہ کو انڈے دینے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اور نر مچھر کاٹتا نہیں کیونکہ اسے ضرورت نہیں۔ مچھر کے کاٹنے کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے، اس کے ڈنگ ایک شیٹ کی طرح ایک چیز کے اندر ہوتا ہے، جہاں سے خون چوسنا ہوتا ہے وہاں اپنے منہ سے ایک مادہ لکوڈ باہر نکالتی ہے۔ جیسے ہم جب انجیکشن لگاتے ہیں تو پہلے ایک ذرا سی دوا لگاتے ہیں، اس سے جسم کا حصہ سن ہو جاتا ہے، تو اس سے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مچھر آ کر کچھ کرنے لگا ہے۔ پھر یہ اپنے دانتوں سے ہلکا سا کٹ لگاتی ہے آری کی طرح، اور پھر اس کے بعد ڈنگ کو اندر داخل کر کے جیسے ڈاکٹر خون کا نمونہ حاصل کرنے کے لیے انجیکشن جسم میں ڈالتے ہیں، بالکل اسی طرح مچھر مادہ اپنا ڈنگ جسم کے اندر داخل کرتی ہے اور خون کو چوس لیتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر کرتے ہیں، لیکن یہی کام حقیر سا مچھر کرتا ہے۔ ناظرین، یہ معمولی چیز نہیں بلکہ ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مچھر حقیر چیز ہے۔ اس کے علاوہ مچھر کے اندر یہ ٹیکنیک بھی ہوتی ہے کہ جو چوسا ہوا خون اگر گاڑھا ہے تو پتلا کرنے کی سسٹم بھی موجود ہے۔ ناظرین، مچھر کی یہ صلاحیتیں دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے مچھر کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں۔ ناظرین، بظاہر تو مچھر اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، مگر اللہ نے اس میں ایسے نظام اور ایسی حکمتوں سے نوازا ہے کہ آج سائنس بھی حیران ہونے پر مجبور ہے
کیونکہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے فائدہ اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز میں ہم غور کریں تو اللہ کی قدرت کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ایسے ہی معلوماتی ویڈیو پانے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔